السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بالکل رینڈم بنائی گئی ہے، کوئی سب ٹائٹلز نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اور ہمیشہ کی طرح کوئی کسی ایک دعا پر کوئی خاص بات نہیں یا پھر ایکسپیرینس شیئر کرنا نہیں۔ آج میں 3 ایسی دعاؤں کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں اتنا سنا ہے، اور مجھے اس دعاؤں پر اتنا یقین ہے کہ اگر آپ ان 3 دعاؤں کو اپنے اس سٹیج میں پڑھیں گے تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اور وہ کون سی سٹیج ہے؟ میں کس سٹیج کی بات کر رہی ہوں؟ میں آج اس سٹیج کی بات کر رہی ہوں جہاں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کوئی ایک دعا پر نہیں ہے، کل رینڈم بنائی گئی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو اس انسان تک پہنچا دے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اب ایسے حالات سے گزر رہے ہوں گے، ایسے تکلیف سے گزر رہے ہوں گے جس کا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آخر چل کیا رہا ہے، آخر میں اس تکلیف سے کیسے جاؤں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس نے 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال یا پھر اس سے زیادہ کسی پریشانی میں گزارے ہو، کسی آزمائش کے ساتھ گزارے ہو۔ آپ نے بہت کوششیں کر لی ہے، اتنی کوششیں جہاں آپ کو لگے کہ اب تو میری اس مشکل کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے، آپ کی دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، لیکن آپ پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ اس 10 سال آپ نے اتنی کوششیں کی، لیکن پھر اینڈ میں آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کے ہاتھ خالی ہیں، اور سب کچھ آپ کے دعا کے الٹ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور پھر آپ اس طرح بے بس ہو جاتے ہیں، اس طرح ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ نہ آپ کو کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اور نہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں، نہ آپ پئیں، نہ آپ اپنا غم کسی کو بتائیں۔ اس سٹیج میں آپ اپنا غم بھی لوگوں کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے آنسوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کے دل میں، دماغ میں تو باتیں، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں آخر اللہ سے اپنی اس تکلیف کو بیان کیسے کروں۔ آپ روتے جاتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، روتے جاتے ہیں، نماز میں اٹھتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور آپ اس سے بے بس ہوتے ہیں کہ آپ بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ میری بس ہو گئی، میرے بس میں اب کچھ نہیں ہے، اب میں بے بس ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ روتے جاتے ہیں۔ آپ ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گی، میں دعا کروں گی، لیکن جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ ایک دم سے رونے لگتے ہیں، اور آپ کے زبان جیسے سل چکے ہو، اور آپ سے الفاظ نہیں نکلتے کہ آخر میں کہوں تو کیا کہوں اللہ۔ اور پھر آپ ہاتھ نیچے کر کے روتے رہتے ہیں کہ اللہ میں بے بس ہوں۔ بس یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو آپ بار بار دہراتے ہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میری بے بسی کو دیکھ، میری بے بسی کو دیکھ، یا اللہ میں بے بس ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کیا مانگوں۔ اس سٹیج میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ تو چاہیے، لیکن کیا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور آپ اس سٹیج میں اللہ سے کہتے ہیں کہ رب مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن مجھے چاہیے۔ یہ وہ والا فیز ہوتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ اللہ بس اب مجھے کچھ نہیں مانگنا، لیکن آپ کو کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ یہ وہ والا فیز ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، اللہ کہ میں آخر چاہ کیا رہی ہوں، یا پھر آخر اب میں کروں تو کیا کروں، ہر چیز میرے ہاتھوں سے چلی گئی، اور مجھے بس ناکامی ہی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اس سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے، یقیناً میں یہ کہوں گی کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سٹیج سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اینڈ میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو راستہ نظر آئے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ تو اس ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ جو ہے کیا کریں ایسے حالات میں۔ تو اگر آپ اس اسٹیج میں ہیں کہ آپ بالکل بے بس ہو چکے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اپنے دل کا حال کسی سے تو شیئر کریں، لیکن کوئی ہے ہی نہیں آپ کو سننے والا، تب آپ نے اس اسٹیج میں کیا کرنا ہے؟ فزیکلی تو آپ یہ کریں کہ آپ لوگوں سے اپنا غم شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ اس آزمائشوں میں ہمیں اس اسٹیج تک ہی لانا چاہتا ہے کہ آیا ہم
اپنا غم لوگوں کو بتاتے ہیں یا پھر اللہ سے شیئر کرتے ہیں؟ تو اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے اسٹیج میں بھی آ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب بھی لوگوں سے ہی امیدیں لگائی ہیں، آپ نے اللہ سے امید نہیں لگائی ہے۔ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ لوگ میرے مسائل حل کر سکتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے والے اسٹیجز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کسی بندے نے، کسی بندی نے آپ کی مدد نہیں کی، نہ ماں باپ آپ کی مددگار ہے، نہ بہن بھائی آپ کی مددگار ہے، نہ دوست آپ کی مددگار ہے۔ اللہ نے سب سے آزما کر آپ کو اس اسٹیج پر لایا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو فزیکلی آپ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں کہ آپ کس غم میں گزر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو دلاسا دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اب جب آپ اس اسٹیج میں آ کر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، بس آپ کو دلاسا دیتے ہیں یا پھر دلاسا بھی نہیں دیتے، تو اب آپ نے اس کے بعد کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان ہی نہ کریں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، آپ اپنی ایک ایک تکلیف اللہ کو بیان کریں۔ اگر آپ اللہ کے سامنے صرف بیٹھ کر روئیں بھی تو اللہ جان چکا ہے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو لوگوں کے سامنے خود کو بے بس ظاہر نہ کرے، لوگوں کو اپنا غم نہ بتائے، بس اللہ کے سامنے آ کر اپنی بے بسی بیان کریں۔ اس کے علاوہ یہ 3 دعائیں آپ جب مشکلات میں، جب اس سٹیج میں آ چکے ہیں، جب آپ کو لگے کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، تو ان 3 دعاؤں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اس میں سے پہلی دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے، جب آپ بالکل لاسٹ سٹیج میں آ جائیں نا، تب آپ نے یہ دعا بے حساب پڑھتے رہنا ہے۔ شیخ عاطف کہتے ہیں کہ میں جب بالکل ایسے حالات میں آ جاتا ہوں، ایسے سٹیج میں آ جاتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بالکل لاسٹ مومنٹ میں یہ دعا پڑھنا شروع کرتا ہوں بے حساب۔ اور میرا خود اس دعا پر اتنا یقین ہے کہ جب آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں بے حساب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چلتے پھرتے آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھے، آپ بیٹھ کر کسی فارغ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ اب ایسے سٹیج میں آ چکی ہوں کہ اب کچھ اور ہو نہیں سکتا، یعنی کہ میں نے ذکر و اذکار سب کر لیے، میں نے وظائف سب کر لیے ہیں، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو تب آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ دعا یونس پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دعا ہو گئی۔ ایک دوسری دعا جو آپ نے اس سٹیج میں آ کر پڑھنا ہے وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یہ دعا اتنی زبردست ہے، اس دعا میں یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں ایک وقت ایسے حالات سے گزر رہی تھی جہاں میں بالکل بے بس ہو چکی تھی، اور آپ یقین کریں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میں رو رہی تھی، اور اس رونے کے وقت اللہ نے جیسے کہ ایک فرشتہ میرے پاس بھیج دیا، اور اس وقت فرشتے کی صورت میں اللہ نے میری دوست مجھے بھیجی، اور اس نے مجھے میسج کیا کہ کیا تم نے یہ والی دعا پڑھی ہے، توکل کی ہے؟ تو میں نے کہا کون سی دعا؟ تو اس نے کہا یہ والی دعا، کہ جب بھی میں نے اس دعا کو اپنے ایسے حالات میں پڑھی ہے جب مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی حل نہیں، تو اللہ نے مجھے اس حالات میں نکالا ہے، اس پریشانی سے مجھے نکالا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کون سی دعا؟ تو اس نے مجھے وہ دعا بھیجی، یہ والی دعا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو آپ یقین کریں میں نے وہ دعا اس وقت پڑھنا شروع کیا، اور میں رو رہی تھی، اور میں وہ دعا پڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً اس وقت 5 بجے تھے، اور شام کے 5 بجے تھے، اور 10 ساڑھے 10 بجے تک اللہ نے وہ 2 مہینے بعد مجھے اس پریشانی سے ایسے نکال دیا کہ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، اور میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اللہ نے کیسے مجھے نکال دیا۔ آپ یقین کریں کہ کچھ مہینوں تک مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اللہ نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا۔ تو یہ والی دعا ہے جو میں نے پڑھی تھی، بے حساب پڑھی تھی، روتے روتے میں نے پڑھی تھی، اور اللہ نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا تھا۔ تو یہ دعا ہے، یہ 2 دعا جب آپ ایسے سٹیج میں آ جائیں کہ جب آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا، تب آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ تیسری دعا کون سی ہے؟ تیسری دعا یہ والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، انی معی ربی سیہدین۔ یہ دعا جب فرعون ان کے پیچھے تھے، تو فرعون کا پورا لشکر ان کے پیچھے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا یقین تھا اللہ پر کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ یعنی آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ اس میں سے راستہ بنے گا، لیکن
انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. انہوں نے یہ دعا پڑھی، ایسے موقع میں پڑھی جب لاسٹ سٹیج تھا، جب ان کو لگا کہ یا تو آر ہو جائے گا یا تو پار ہو جائے گا، یا میں چلا جاؤں گا یا پھر اللہ مجھے جو ہے پار کر دے گا اس سے. انہوں نے اللہ پر یقین رکھ کر اس لاسٹ مومنٹ میں یہ دعا مانگی، ان معی ربی سیہدین. تو اللہ نے ان کو اس سمندر میں سے راستہ بنایا، اور ایسا راستہ بنایا کہ آج تک ہر کوئی حیران رہتا ہے کہ کیسے اللہ نے سمندر میں سے راستہ بنایا، اللہ نے معجزہ کر کے دکھایا. تو یہ 3 دعائیں، جب آپ کو لگے کہ راستہ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آپ نے کوشش کر لیا، آپ نے وظائف کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، تو ان 3 دعاؤں کو آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے. یہ 3 دعائیں آپ پڑھیں، اس کے ساتھ اللہ کے سامنے ان دعاؤں کے ساتھ دعا مانگے اور روئیں. اتنا روئے اللہ میں بے بس ہو گئی، اللہ میری تو بس ہو گئی، میں بے بس ہو گئی اور میری بس ہو گئی، اب تو میری مدد کر، میں کیا کروں، میں نے تجھ پہ توکل کیا، تو میری مدد کر. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح راستہ دکھائے گا، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ کو جو ہے مشکل سے نکالے گا. اور جب آپ اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ آپ کو ایسے جگہ سے راستہ دکھائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ سب خواب ہے، یہ کیسے ہوا، یہ سب خواب ہے، لیکن وہ حقیقت ہوگا اور اللہ آپ کے ساتھ حقیقت میں معجزہ کرے گا. تو ان 3 دعاؤں کو اگر آپ ایسے حالات میں ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا اور اللہ آپ کے ساتھ معجزہ کرے گا. بس یقین کے ساتھ پڑھے اور پھر اللہ کے معجزے کا انتظار کرے. تو جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.